دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے اس دعوے سے متاثر ہونے والا نہیں ہے کہ بس میں قرآن سے باہر نہیں جاتا ہوں جی، یہ تو ہر بندہ کہتا ہے، اس کی کوئی ویلی، اس کا ثبوت دو۔ یہ تو طارق قادری بھی کہتا ہے، طارق جمیل بھی کہتا ہے، محمد حنیف تو بہت زیادہ کہتا تھا، اور ڈاکٹر سرار کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو بہت زیادہ زور دیتا ہے، علی انجینئر بہت زور دیتا ہے۔ تو اس زور کا ثبوت دو نا۔ پھر جب بات سامنے آتی ہے پھر قرآن پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے جہاں کوئی استثناء ہے اس کو وہاں ہی رکھو، اس استثناء کو اب ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دو، یہ تو مناسب نہیں ہے نا، یہ تو ظلم ہے۔ وہاں شانہ انداز سے 7 مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہاں جس طریقہ کا ماحول ہے، اور یاد رکھیے ایک دفعہ تو پہلے یہ مانو کہ اللہ ہے یا کوئی نہیں۔ جس دن آپ کو یہ یقین آ گیا نا کہ اللہ ہے اور وہ پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یاد رکھیے وہ آپ کا پابند نہیں ہے، وہ حکیم اور دانا رب ہے، وہ جانتا ہے کس کا اندر کس طرح بار لایا جائے، کس سے کس طرح امتحان لیا جائے۔ ابلیس کا اس طرح امتحان لیا، فیل ہو گیا، اور ادھر محمد حنیف کا اس طریقے سے لیا، یہ بھی فیل ہو گیا۔ آپ کا اس طرح لے رہا ہے، آپ بھی اسی راستے پر چل پڑے ہیں، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، کتنے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح آپ کے سامنے آئی ہے، محمد حنیف کا مشرکانہ موقف بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو میں ایک بیان بھیج رہا ہوں، ابھی یعنی ابھی بالکل لیٹسٹ سمجھ لیجئے، میں نے ریڈیو آن کیا ہوا تھا صبح، یہ ایک ایسا چینل ہے یہاں بحرین میں کہ 24 گھنٹے تلاوت آتی ہے، یعنی کوئی اور چیز نہیں، تلاوت حدیث یا اس طرح کی چیزیں، 26 گھنٹے میں پورا قرآن مکمل ہو جاتا۔ تو بیچ میں یہ چھوٹے چھوٹے درس بھی آتے رہتے ہیں، تو وہ ان کا مفتی اعظم یہ درس دے رہا تھا جس میں وہ قرآن کی آیات کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے کیا اور حوا علیہ السلام نے کیا، وہ جھوٹی روایت جس کو عبد الوہاب نجدی لائے ہیں کتاب التوحید کے اندر۔ بتائیے جب اس طرح مت ماری جائے نا، کتنا بڑا وہ عالمی دین گزرا ہے عبد الوہاب نجدی، کتنے بتوں کو اس نے یعنی مزاروں کو اس نے توڑا ہے، اتنا کام تو ابھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس نے کیا ہے، لیکن شرک عقیدے میں پھر بھی رہ گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے میرے پیارے بھائی جو اللہ کہتا ہے یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایا غارت کر دیتا۔ تو یہ شرک ایسی چیز ہے، اور شیطان کا وار ہمیشہ بڑوں کے اوپر ہوتا ہے تاکہ پورا سسٹم پیچھے ڈی ریل ہو جائے۔ تو میں حیران ہو گیا ہوں کس طرح مفتی صاحب یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آ کے ابلیس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تم کو جنت سے نکلوایا تھا، میری بات مانو، بچے کا نام عبد الحارث رکھو نہیں تو یہ مردہ پیدا ہوگا۔ اور اس روایت کے مطابق حارث شیطان کا نام ہے، یعنی عبد الشیطان عبد الحارث رکھ دو اس کا نام، اور دونوں پھر مان گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ نام رکھ دیا۔ یہ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اس لیے یہ استثناء وہاں نہیں ہے، وہاں اگر ہوتا معاملہ اللہ کا حکم ہوتا کیوں نہ مانتے، وہاں حکم نہیں ہے، بس اللہ نے آپ کو آزمایا ضرور ہے، یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے، یہاں آپ کی بڑی شدید آزمائش کی ہے، اور آپ لوگ ڈیر ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگو، مالک کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، اور مالک سے ہدایت مانگو، دیکھنا مالک کس طرح آپ کا دل کھول دے گا۔ لیکن اگر آپ کے دماغ کے اوپر یہی فطور سوار رہے گا کہ میں قرآن سے باہر نہیں جاتا ہوں، ماشاءاللہ میں بھی کچھ نہ کچھ سمجھتا ضرور ہوں جی، میں بھی علم رکھتا ہوں جی، یہ جو میں نا یہ آپ کے لیے ڈوب گئی ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قرآن کی بات ہے وہ بات ہے، قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھو، سارے انبیاء جب کبھی اللہ کی نشانی آتی تھی وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، یہ اصول ہے، یہ بنیاد ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اقتدار پر جانا، سارے معاملات یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ کی بات سچی ہوتی ہے، تو اس پر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا، پیچھے ماں باپ نے کیا، سامنے بھائیوں نے کیا، سب پورا ایک ماحول بن جاتا ہے، یہ اسی طرح کا ماحول بن گیا تھا جس طرح سورہ نجم جب پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، سارے صحابہ نے سجدہ کیا، مشرکین بھی سجدے پہ گر پڑے، ایسا قرآن کا زور ہے۔ یہ ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں بھی اسی طرح کا ایک ماحول بنا تھا۔ یہ معاملہ یہ سوچو بھی نہ کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ استثنائی معاملہ ہے۔ بتاؤ اگر یہ والا بات مان لی جائے کہ آدم علیہ السلام نے واسطے وسیلے کے ساتھ توبہ کی تھی، بس یہ استثنائی معاملہ ہے، آپ نہ کریں لیکن آدم علیہ السلام کے اوپر الزام لگائیں، تو کیا آپ قرآن کے ماننے والے ہوں گے؟ یا اس واقعے کو یہ جو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا، وہ ایک استثنائی معاملہ تھا، اگر یہ اس طرح مان لیں تو کیا ایماندار آپ کو سمجھے جائیں گے یا قرآن کے انکاری سمجھے جائیں گے؟ اللہ کے بندے، قرآن نے اسی طریقے سے آپ کے سامنے دعوت رکھی ہے۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ بھی آپ کو بیان کیا تھا،
تو یہ دیکھیے اس کا وہ مطلب مان ہی لیا جاتا ہے، پورے قرآن کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے ایمان عقیدہ کیا ہے۔ اسی لیے عالم دین جب ایک بات بیان کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، ہر فہم و فراست ہوتی ہے، ان کا مطالعہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دور کے اندر یہ دورہ، اس کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب یہی بیان کر رہے تھے۔ یہ سوچو اللہ کے بندو، یہ شرک نہ کرو، یہ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ آپ لوگ مانتے ہیں تو خالص مشرک ہے، خالص مشرک ہے، آپ کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا، ابن کثیر کے ساتھ، ڈاکٹر اسرار کے ساتھ، اور محمد حنیف کے ساتھ، اور اس طرح جو بھی اس مشرکانہ عقیدے پر گئے ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ اگر جہنم کی آگ میں رہنے کا دل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اسی پر ڈٹے رہو اور کہتے رہو میں قرآن پر ہوں، میں قرآن پر ہوں، اس سے تو بات نہیں بنے گی۔